بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وربک فکبر۔ گرامی قدر احباب، آج کی ہماری ویڈیو تکبیرات انتقالات کے بارے میں ہوگی۔ نماز کے اندر تکبیرات انتقالات کے بارے میں ہوگی کہ تکبیرات انتقال کسے کہا جاتا ہے اور تکبیرات انتقال کا حکم کیا ہے، اور تکبیرات انتقال کا کہنا امام کے لیے ضروری ہے یا اسی طرح مقتدی کے لیے ضروری ہے یا دونوں کے لیے ضروری ہے، اس کے بارے میں بات ہوگی۔ تو آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں تکبیرات انتقال کی طرف کہ تکبیرات انتقال کسے کہا جاتا ہے۔ تو نماز کے اندر شریعت کی اصطلاح میں ایک رکن سے دوسرے رکن تک منتقل ہونے کے لیے، جانے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے اسے تکبیر انتقال کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی قیام کے اندر ہے تو وہ رکوع میں جانے کے لیے جو تکبیر کہتا ہے، جو تکبیر کہے گا اسے تکبیر انتقال کہا جائے گا۔ اسی طرح رکوع کے اندر ہے اور پھر قومہ کی طرف جاتا ہے اور قومے سے پھر سجدے کی طرف جانے کے لیے جو تکبیر کہتا ہے اسے تکبیرات انتقال کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سجدے سے اٹھ کر قیام کی طرف جانے کے لیے یا تشہد میں بیٹھنے کے لیے، قاعدے میں بیٹھنے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہیں، یا اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے، ان تمام تکبیرات کو تکبیرات انتقالات کہا جاتا ہے۔ انتقال کہتے ہیں منتقل ہونا، کسی جگہ کی طرف جانا۔ تو نمازی جو ہے قیام سے رکوع کی طرف جاتا ہے، اس طرح قومے سے سجدے کی طرف جاتا ہے اور قومے سے اور سجدے سے پھر تشہد کی طرف آتا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے تکبیر کہتا ہے، اسے تکبیرات انتقال کہا جاتا ہے۔ اور تکبیرات انتقال جو ہے نماز کے اندر کہنا سنت ہے، مقتدی کے لیے بھی کہنا سنت ہے اور امام کے لیے بھی کہنا سنت ہے۔ امام جیسے ہی تکبیر کہے گا تو مقتدی پر لازم ہے کہ وہ بھی تکبیر کہے۔ امام جیسے ہی تکبیر کہے گا رکوع میں جانے کے لیے تو مقتدی بھی تکبیر کہے گا۔ امام سجدے میں جانے کے لیے تکبیر کہے گا تو مقتدی پر بھی لازم ہے کہ وہ تکبیر کہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی مقتدی نے تکبیر نہیں کہی رکوع میں جانے کے لیے یا اس طرح سجدے میں جانے کے لیے، تو نماز تو ہو جائے گی لیکن گناہگار ہوگا۔ اور اگر عذر کی بنا پر یا بھولے سے تکبیر نہیں کہی تو نماز ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔